قابل مسئلہ ہے نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے، سوچئے گا اس بار، شاید آئندہ جو گفتگو ہو اس میں یہ سب جو آج سوالات قائم کر رہا ہوں یہ پھر اسے ایڈریس کروں گا۔ یہیں پر ٹھہر کے ان دونوں الفاظ کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ علم کے مقابلے میں کون سا لفظ آتا ہے؟ جہل۔ عربی زبان میں جہل عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں جہل 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جسے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا وہ سوچئے کتنا بڑا جاہل ہوگا۔ عربی میں لفظ جہل 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کن 3 معانی میں استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ سب ایسی بحثیں ہیں جو ہیں فلسفیکل، بہت اہم، امپورٹنٹ، گہری بحثیں ہیں، زندگی سے جڑی ہوئی بحثیں ہیں، ہمارے اور آپ کے دل و دماغ دونوں سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، مگر مجھے امید ہے انشاءاللہ یاد رہیں گی، بچوں کو بھی شاید یاد رہ جائیں گی، اور یاد رہ جائیں گی تو کام آئیں گی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ لفظ جہل استعمال ہوتا ہے عربی میں عقل کے مقابلے میں۔ ہماری بہت مشہور کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، جس کا نام ہے کتاب الکافی، شیعوں کی حدیثوں کی کتاب ہے، کتاب الکافی۔ یہ جو کتاب الکافی ہے بہت ضخیم کتاب ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، اصول الکافی، فروع الکافی اور روضہ کافی۔ اصول کافی میں اصول دین سے متعلق حدیثیں ہیں، فروع کافی میں فروع دین اور احکام سے متعلق ہیں، اور روضہ کافی میں متفرق تاریخی، اخلاقی، عرفانی موضوعات پر حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ اور اس کتاب کے، اس عظیم کتاب کے مؤلف علامہ ثقۃ الاسلام، علامہ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب شروع ہوتی، پہلی کتاب، یہ ایک کتاب ہے ضخیم، پھر اس کی الگ الگ فصلیں ہیں، الگ الگ چیپٹرز ہیں، ہر چیپٹر کو ایک کتاب کا عنوان دیا ہے۔ پہلی کتاب جو ہے اس میں، اس انسائکلوپیڈیا کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے کتاب العقل والجہل۔ تو کیا عنوان ہے؟ کتاب العقل والجہل۔ یہاں جہل کا لفظ استعمال ہوا ہے عقل کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو عربی زبان میں جہل کے ایک معنی ہے کہ عقل کے مقابلے میں جہل کا لفظ استعمال ہو۔ کوئی شخص عقل نہیں رکھتا تو آپ اسے جاہل کہہ سکتے ہیں۔ مشکل یہ بھی ہے کہ اس قرآن پہ شاید ہی کوئی انسان ملے جو اپنے کو سمجھتا ہو کہ عقل نہیں رکھتا۔ سب اپنے کو نہ صرف یہ کہ عاقل سمجھتے ہیں بلکہ سب سے بڑا عاقل سمجھتے ہیں، اور جو سب سے کمتر عقل رکھتا ہے وہ اپنے کو عقیل سمجھتا ہے۔ سمجھے؟ عقیل اس سے نیچے تو سوچتے ہی نہیں آدمی، سوچتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عاقل نہیں، عاقل تو مجھ سے جدا ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں عقیل ہوں، مجھ سے کبھی کوئی غیر عاقلانہ کام ہو ہی نہیں سکتا، میں کبھی جذبات کی راہ میں بہہ نہیں سکتا ہوں، میں ہمیشہ جو فیصلہ کرتا ہوں بالکل عاقلانہ ہوش مندانہ کرتا ہوں، اس لیے میں عاقل تھوڑی ہوں، عاقل تو معمولی درجہ ہے، عقیل ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد، تو میں تو نام کا عقیل ہوں، بدنام ہو گیا ہوں۔ آپ سب ماشاءاللہ اپنے کو عقیل سمجھتے ہیں، سب اپنے کو عقیل سمجھتے ہیں، سب اپنے کو عاقل سمجھتے ہیں، اور سب اپنے کو عقیل سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو عاقل و عقیل بنائے۔ تو ایک ہے جہل بمقابلے عقل،
دوسرے معنی کیا ہے؟ جہل بمقابلے علم. علم و عقل دو چیزیں الگ الگ ہیں. علم اور عقل ایک چیز نہیں ہے. علم اور عقل دو چیزیں ہیں. تو ایک مرتبہ عربی زبان میں لفظ جہل استعمال ہوتا ہے عقل کے مقابلے میں، ایک مرتبہ لفظ جہل استعمال ہوتا ہے علم کے مقابلے میں، اور پھر ایک مرتبہ لفظ جہل استعمال ہوتا ہے حلم کے مقابلے میں. حلم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں قوت برداشت کو. انسان دوسرے کی زیادتی کو، دوسرے کی ناجائز زیادتی کو برداشت کر سکتے، اسے کہتے ہیں حلم. غصے کو پی جانا، دوسرے کی نادانی کو نظر انداز کرنا، بردباری، بزرگواری، حلم، حلیم ہونا. اس صفت حلم کے لیے بھی بطور خاص چہارتہ معصومین علیہ السلام میں جو شخصیت سب سے زیادہ معروف و مشہور ہے وہ مولود نیمہ رمضان حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حلیم، حلم کا کوہ گراں تھا. دشمن کی گواہی ہے یہ، دشمن، خون کا پیاسا دشمن. اس نے جب حضرت امام حسن کا جنازہ دفن کیا جا رہا تھا تو الگ کھڑا ہو کر جسے کہتے ہیں منہ چھپا کے رو رہا تھا. تو امام حسین جب گزرے ادھر سے کہا تو رو رہا ہے؟ کہا خدا کی قسم ہم نے ایسا کوہ گراں حلم کا نہیں دیکھا جیسے حسن. دشمن کی گواہی، دشمن کی گواہی. تو یہ حلم کے مقابلے میں بھی عرب جو لفظ استعمال کرتے ہیں جہل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور عرض کروں. اچھا یہ تو میری